اب انشاءاللہ عز و جل سورۃ الحج کے چوتھے رکوع اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 کا درس ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھیک ٹھکانہ بتایا، مکان البیتی، بیت اللہ کی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آئے تو خانہ کعبہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور جب نوح علیہ السلام کی کافر قوم پر طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ اب وہاں پر کوئی عمارت نہ تھی، ریگستان اور ویران جگہ میں لوگ اندازاً یہ خیال کرتے تھے کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد ہوگی، وہ طواف کرتے، وہ اپنے اندازے پر اور اپنی تحری پر وہ چلتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے وہاں پر تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ جگہ بتائی جس جگہ پر اصل خانہ کعبہ کی بنیاد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوا کہ ہوا چلی اور ہوا نے اس جگہ کو صاف کر دیا جس جگہ پر خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں۔ پھر ایک بادل آیا اور وہ اس بادل کا سائز خانہ کعبہ کی سائز کے برابر تھا، اور وہ عین خانہ کعبہ کی بنیادوں کی سیدھ میں آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ چکور ہے، یعنی اس کی چاروں دیواروں کی سائز برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا وہ مستطیل تھا، اس کی چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی زیادہ تھی۔ اور حتیم کعبہ جو ایک باؤنڈری ہم دیکھتے ہیں وہ اس وقت اب یوں سمجھیے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل تھی۔ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس حلال آمدنی کی کمی تھی، اس وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو شارٹ کر دیا اور یہ حتیم کا حصہ انہوں نے باہر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں خانہ کعبہ کو اس طرح تعمیر کروں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، مگر پھر آپ نے یہ خیال کیا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل سے خانہ کعبہ کی عظمت نکل جائے۔ آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر چند سالوں کے بعد، یعنی 80-90 سال کے بعد، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو حتیم کعبہ تک آپ لے آئے اور حتیم کو آپ نے اندر کر دیا۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ اب تو لوگوں کو اسلام لائے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب ان کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت نہیں نکلے گی۔ لیکن جس طرح موجودہ دور میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت کا آدمی اچھا کام کرے پھر دوسری اس کی مخالف حکومت آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس کے اچھے کام میں مٹ جائیں تاکہ لوگ اسے یاد نہ کریں۔ تو ایک ظالم و سفاک شخص بعد میں آیا، حجاج بن یوسف، جو انتہائی ظالم شخص تھا، جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں، ان پر بھی ظلم کرنے والا حجاج بن یوسف ہے۔ تو اس نے حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے یہ خیال کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو شہید کر دیا مگر ان کا نام باقی ہے۔ لوگ جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نفرت کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے خانہ کعبہ کو توڑ دیا اور شہید کر کے دیوار جو ہے وہ حتیم کو باہر کر دیا اور خانہ کعبہ کو پھر قریش کی بنا پر کر دیا، اور کہنے لگا کہ جو میرے آبا و اجداد نے کیا تھا ویسا ہی میں کروں گا۔ حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ قریش نے جب ایسا کیا تھا تو اس وقت وہ کافر تھے۔ پھر ہارون رشید کئی سالوں کے بعد
آپ خلیفہ بنے، آپ کو کسی نے یہ روایت سنائی تو حضرت ہارون رشید نے یہ تمنا کی کہ میں یہ کام کروں اور خانہ کعبہ کو بڑا کر کے حتیم کو اندر لے آؤں. تو حضرت امام ابو یوسف اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام مالک انہوں نے منع کیا اور کہا اے ہارون رشید یہ کام تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کا مخالف بادشاہ آ جائے اور وہ آپ سے نفرت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو پھر شہید کر دے، تو اس طرح کہیں خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن جائے اور لوگوں کے دلوں سے عظمت نہ نکل جائے. وہ دن اور آج کا دن ہے خانہ کعبہ اسی طرح ہے. حتیم کعبہ میں داخل ہونا گویا کہ عین خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہے. اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے. آج وہاں کی گورنمنٹ عام آدمیوں کو، ہم جیسے غریبوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیتی. ہاں بادشاہ اور اس طرح بڑے لوگ آتے ہیں تو انہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا شرف ملتا ہے، لیکن رب العالمین کا کرم ہے کوئی بھی شخص اگر حتیم کعبہ میں داخل ہو جائے تو گویا وہ عین خانہ کعبہ کے اندر ہے. وَإِذْ اور یاد کرو جب بَوَّأْنَا ہم نے ٹھکانہ ٹھیک بتایا لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت بیت اللہ شریف کی جگہ کا، اور آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اللہ تشرک بی شیئا، اور ان کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نبی تو ہمیشہ شرک سے معصوم ہیں. لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے کہ اے مشرکین مکہ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اے یہودیوں اے عیسائیوں تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو. ان سے فرمایا گیا تھا کہ وہ شرک نہ کریں، وہ تو ہمیشہ شرک سے بچنے ہی والے ہیں، لیکن تم کیسے ماننے والے ہو کہ تم شرک کرتے ہو. وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور آپ میرے گھر کو ہمیشہ پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس. اب یہ جنتی پہاڑ جس پر کھڑے رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جس پر مسجد ہلال بنائی گئی، بعد میں اس کا نام مسجد بلال ہوا. وہ مسجد بھی شہید کر دی گئی. وہ پہاڑ بھی جنتی پہاڑ کہ جو دنیا کا پہلا پہاڑ ہے اسے بھی شہید کر دیا گیا، صرف ایک بادشاہی محل کو بنانے کے لیے. تو آج اگر آپ صفا مروہ سے نکلے تو آپ اپنی نگاہ اٹھائیں گے تو ایک شاہی محل ہے. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب کوئی ایسی عمارت بنانا، اپنی رہائشی عمارت بنانا جائز نہیں جو خانہ کعبہ سے اوپر ہو. لیکن آپ شاہی محل کو دیکھیں، وہ خانہ کعبہ سے بہت اوپر ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا ادب عطا فرمائے. اسی طرح جو خانہ کعبہ مسجد الحرام کے ارد گرد جو مسجد بنائی گئی ہے، جس کی مجبوری ہو اسی کے لیے اوپر چڑھ کر طواف کرنا جائز ہے. بغیر مجبوری اوپر کی منزل میں جانا یا چھت پر جا کر بیٹھنا بغیر کسی مجبوری کے خانہ کعبہ سے اوپر ہونا یہ بے ادبی ہے. ہاں جس کی مجبوری ہے، رش ہے، وہ اور بات ہے، لیکن بعض لوگ بلا وجہ وہ نظارہ کرنے کے لیے چھتوں پہ چڑھتے ہیں تو وہ ادب کا مقام ہے، کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے. وَأَذِّن، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کیجئے، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابی قبیس پر آپ چڑھے اور آپ نے لوگوں کو کہا اے لوگوں آؤ، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اس گھر کے حج کے لیے آؤ. جو لوگ موجود تھے ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ تعالی نے ان تک پہنچائی
اور جو لوگ زندہ نہیں تھے یعنی جو پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح میں تھے ان کی روحوں نے لبیک کہا، اور جس کے نصیب میں حج تھا اس نے لبیک کہا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، یا تو کا رجالن، وہ آپ کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے قریب حج کے لیے پیدل آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، یعنی ہر طرح سے لوگ حاضر ہوں گے۔ یأتینا من کل فج عمیق، اور یہ حج کرنے کے لیے اونٹنیاں جو آئیں گی، اونٹنیوں پر جو لوگ سوار ہو کر آئیں گے، یأتینا، یہ اونٹنیاں آئیں گی ہر دور کے راستے سے، اس لیے وہ چل چل کے دبلی ہو جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی وہ عظمت پیدا کر دی جائے گی کہ لوگ دور دراز سے محنت و مشقتیں برداشت کر کے خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، اور جب دیدار کریں گے تو ان کی مشقتیں اور تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ وہ مبارک گھر ہے کہ جس کے دل میں اگر ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہے تو اس کا دل کبھی بھی اس کی زیارت سے بھرتا نہیں ہے۔ وہ جتنی دفعہ اس گھر کا دیدار کرے یہی تمنا ہوتی ہے کہ پروردگار بار بار ہمیں حاضری نصیب فرما، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ اس سے اپنے منافع حاصل کریں۔ کہ حج کا سفر دینی طور پر بھی فائدے مند ہے اور دنیاوی طور پر بھی فائدے مند ہے، اس کی دنیاوی برکتیں بھی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق جو حج کرے گا اللہ تعالی اسے تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا۔ تو حج میں مال کا خرچ ہے، بعض لوگ مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم حج نہیں کریں گے 1.5 لاکھ روپیہ ہمارا نکل جائے گا۔ تو اگر حج فرض ہو تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حج کو فوراً ادا کیا جائے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، اور وہ لوگ اللہ کا نام یاد کریں، ذکر کریں مخصوص معلوم ایام میں، یعنی حج کے ایام، اور خصوصاً منا میں جو حاجی صاحبان 10 ذی الحجہ 11 اور 12 ذی الحجہ 3 دن وہ کنکریاں مارتے ہیں اور خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں کی روزی عطا فرمائی، کہ جانور کو وہاں ذبح کیا جاتا ہے اور حاجی صاحبان میں سے بہت بڑی ایسی تعداد ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم ان جانوروں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے محتاج کو اس گوشت میں سے کھلاؤ، یعنی ضرورت مندوں کو کھلاؤ، خود بھی کھا سکتے ہو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل دور کریں۔ مراد یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو حاجی کا احرام اتر جاتا ہے، وہ سر منڈواتا ہے، بال کو وہ ختم کرنے کے بعد یعنی سر کے بالوں کو منڈوانے کے بعد اپنا احرام کھول لیتا ہے۔ احرام کی حالت میں وہ جسم کے بالوں کو دور نہیں کر سکتا، وہ خوشبودار صابن اور اس طرح کی چیزوں کے استعمال سے اسے بچنے کی تاکید کی گئی۔ یہاں تک کہ میلہ حاجی اللہ تعالی کو بہت پسند ہے، کیونکہ جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو میل کچیل لگے ہیں، بال پراگندہ ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ رو رہا ہے، تو یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جب حج مکمل ہو گیا تو اب وہ احرام سے بھی نکلیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کریں، جو منتیں انہوں نے مانی وہ بھی پوری کریں، اور جو کفارے ان پر دم وغیرہ ہیں وہ بھی پورے کریں۔
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ اس آزاد گھر، اس پرانے گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس سے مراد طواف زیارت ہے کہ عرفات کے بعد، وقوف عرفہ کے بعد جو طواف حاجی کرتا ہے یہ حج کا رکن ہے، فرض ہے۔ اسے طواف زیارت اور طواف افادہ کہتے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے۔ حرمتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا، وہ ان کا لحاظ رکھے۔ اور حرمتوں سے مراد مقدس مقامات بھی ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ خانہ کعبہ داخل ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، بس وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیا گیا، لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے، چوپائے حلال کیے گئے۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ حرام ہیں جو تم پر پڑھے جاتے ہیں، تمہیں بتائے جاتے ہیں، جیسے خنزیر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن جن جانوروں کو حرام قرار دیا اس کے علاوہ تمام جانور حلال ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ رجس گندگی، اوثان بت، یعنی بتوں کے قریب جانے سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ جھوٹ بالآخر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جھوٹ سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ انسان اپنے آپ کو سچا بنا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا شخص بالآخر کامیاب ہوتا ہے۔ اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سماعت کیجیے۔ وقتی آسانی، دیر پا پشیمانی، کہ جھوٹ بولنے میں بظاہر وقتی آسانی ہے لیکن دیر پا پشیمانی اور شرمندگی ہے۔ حنفاء للہ، صرف اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ، دنیا اور دنیا کے لوگوں سے توجہ ہٹا کر ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ غیر مشرکین بہ، مشرک نہ ہونا، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنے والوں جیسا نہ ہونا۔ شرک سے بچ کر، کفر سے بچ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکے رہو۔ اپنی یاد اور اپنی سوچ کو ایسا بنا لو کہ ہر وقت تمہاری زبان چلے تو اللہ کا ذکر کرے، تمہاری سوچ ہو تو وہ اللہ کی یاد میں ہو۔ وَمَن یشرک باللہ، اب شرک کی مذمت کی گئی۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی توہین کرتے اور عین خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بتوں کو نصب کیا۔ فرمایا یہ بت پرستی کرنا، کسی کو خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، یہ اتنا برا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو بھی، شرک کرے، کسی اور کی پوجا کرے اللہ کو چھوڑ کر، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس گویا کہ وہ آسمان سے گرا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اسے پرندوں نے اچک لیا اور اس پر حملہ کر کے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، بوٹی بوٹی کر دیا۔ آسمان سے مراد ایمان کی بلندی ہے، اور پرندوں کا حملہ کرنا نفس و شیطان کا حملہ کرنا ہے، اور ریزہ ریزہ ہو جانے سے مراد تباہ و برباد ہو جانا ہے، کہ جو ایمان سے دور ہوا وہ بلندی سے گر کر ذلت کے گڑھے میں گر گیا۔ او تہوی بہ الریح، یا اسے ہوا نے پھینک دیا، تہوی پھینک دیا، ریح تیز ہوا نے، فی مکان سحیق، دور کی جگہ میں زوردار ہوا چلی اور اسے دور پھینک دیا۔
اب وہاں سے اپنے گھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تو جو کفر اختیار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو شیطان اسے دین سے اتنا دور لے جاتا ہے کہ واپسی پھر نہیں ہوتی۔ شرک کی حقیقت جاننے کے لیے یہ کیسٹ ضرور سماعت کیجئے، شرک کی حقیقت، اور کتاب بھی حاصل کیجئے معیار ہدایت۔ ذالک، یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تم غور کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، شعائر سے مراد اللہ کی نشانیاں، مسجد، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، صفا مروہ، حجر اسود، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے نسبت اللہ والوں کو ہے، وہ تمام چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ تعظیم کا حکم دیا گیا، عبادت اور چیز ہے، تعظیم کرنا اور چیز ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ تعظیمی بوسہ ہے، اور ہندو اپنے بت کا بوسہ لیتا ہے خدا سمجھ کر، تو اس کا بوسہ لینا، بت کو چومنا، وہ شرک ہے۔ ہمارا حجر اسود کو چومنا یہ تعظیمن ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسی عمارت ہے جو پتھروں کی عمارت ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ ان پتھروں کی طرف ہمارا رخ اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس کے قریب نماز ادا کی جاتی ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں ہے، سجدہ اللہ کو کیا جا رہا ہے، لیکن مقام ابراہیم کے قریب اس لیے جاتے ہیں کہ اس پتھر کی تعظیم ہے، کیونکہ اس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہے۔ تعظیم کرنے کا حکم ہے، شرک کرنے کی ممانعت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی، شعائر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کی نشانی ہے، کہ دل تقوی اور پرہیزگاری سے بھرا ہوا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں، فوائد ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان جانوروں کا پہنچنا ہے بیت عتیق کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جب حج کے لیے روانہ ہوتے، تو جب حج کا قافلہ روانہ ہوتا تو ساتھ میں وہ جانور بھی لے کر روانہ ہوتے، کہ جن جانوروں کو حج کے بعد انہیں قربان کرنا ہوتا۔ تو اب راستے میں سوال یہ تھا کہ اگر ان جانوروں پر ضرورتاً ہم سوار ہو جائیں تو کیا حکم ہے، یا ان جانوروں سے دودھ گر رہا ہے تو یہ دودھ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ملتا نہیں تو پھینک دیں، ضائع کر دیں، کیا کریں؟ تو فرمایا کہ جب تک تم حرم شریف میں داخل نہ ہو جاؤ، اس وقت تک ضرورتاً ان جانوروں سے تم جو نفع اٹھاؤ گے وہ جائز ہے، پھر تمہیں حرم شریف پہنچ کر حج کے بعد ان کو قربان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا